بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی جو انفارمیشن اور نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے نیوز کو اور انفارمیشن کو پوری کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج جو ہم بات کریں گے سب سے پہلے وہ ہے اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کوشچنز آئے ہیں، اس پہ آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا اور کچھ لنک شیئر کروں گا۔ اس کے بعد 1 جنوری 2026 کو ایک اہم قانون جو ہے اس پہ عمل شروع ہو جائے گا۔ قانون منظور ہو چکا ہے، اب اس پہ عمل جو ہے 1 جنوری تک ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے اس وقت تک تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اس پہ بات کریں گے۔ رینتا 2022 یعنی کہ 2022 کا جو رینتا ابھی ہم نے ڈکلیئر کروانا ہے 2023 میں، جو اپریل میں شروع ہوگا، تو اس میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس پہ کچھ دوستوں کے کمنٹ بھی آئے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تفصیلی۔ سب سے پہلے تو آپ بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کے بارے میں اچھی خبر جو آئی ہے اس کی۔ جو منسٹر ہیں منسٹریو دی جسٹیسیا کی، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک اہم انکشاف کیا ہے اور اہم خطاب کیا ہے۔ اصل میں وہاں پہ انہوں نے اپنی تعریف کی ہے اور اپنے محکمے کی تعریف کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کرونا وائرس آیا، لاکھوں کی تعداد میں فائلیں جمع ہوئیں، پلانے دی چکے آیا، اس کے بعد کافی سپیڈ میں ورکنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کام روکا اور دوبارہ سے 3 لاکھ سے زیادہ فائلیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ منسٹری دی جسٹیسیا جو ہے ایک نیا پلان لے کے آئی ہے۔ اصل میں جو پلان وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کیا جائے منسٹری دی جسٹیسیا میں، اور جو فائلیں رکی ہوئی ہیں ان کو جلد سے جلد نپٹایا جائے۔ اسی بارے میں اب نئی اپ ڈیٹ انہوں نے دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ستمبر اکتوبر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ منسٹری دی جسٹیسیا نے کہا ہے کہ ہم نے اگست میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں جو فائلیں ہیں ان کو نپٹایا ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ بھی رپورٹ چلی اور مختلف نیوز پہ بھی، اور میں نے بھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ منسٹری دی جسٹیسیا استعمال کرنے جا رہی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہمارے قریبی جاننے والے تھے جنہوں نے جمع کروائی تھی آج سے 1 سال پہلے، 8 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے، ان کی نیشنلٹیاں آپ کے سامنے پاس ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک جگہ پہ میں نے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ ایک صاحب آئے جن کی 10 مہینے بعد نیشنلٹی پاس ہوئی تھی۔ یعنی کہ اس وقت جو تازہ ترین چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ 10 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے میں نیشنلٹی جو ہیں وہ نکل رہی ہیں بغیر ریکورسوں کے۔ ریکورسو آپ کو معلوم ہے یہ 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو منسٹری جسٹیسیا کی جو منسٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ہماری رفتار 300 گنا بڑھ چکی ہے۔ یعنی کہ جہاں پہلے 1000 فائلیں مہینے میں نپٹائی جاتی تھیں، میں یہاں پہ اگزامپل دے رہا ہوں، اب وہاں پہ 30,000 فائلیں جو ہیں وہ ایک مہینے میں نپٹائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ 300 گنا جو ہے اس سے بھی زیادہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نیچے لنک بھی ویسے تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، لیکن یہی تمام باتیں جو ہیں وہ لنک میں بھی ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم مزید جو ہے وہ تیزی لے کے آ رہے ہیں اس سسٹم میں، اور زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو لوگوں کی نیشنلٹیاں رکی ہوئی ہیں وہ پاس ہوں گی۔ اندازہ یہی کیا جا رہا ہے کہ 2023 میں اگر تمام معاملات صحیح رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، تو کافی بہتری آنے کی امید ہے انشاءاللہ تعالی، اور کافی بہتر ہوگا اور بہت کم عرصے میں یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اور نیشنلٹی جلد سے جلد پاس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب جو دوسری نیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ ہے اسپین نیشنلٹی کے سرٹیفکیٹ سے متعلق۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے آسان نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو اتنا زیادہ اس معاشرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایون میں چند ایک ایسے لوگوں کو بھی جانتا جنہوں نے CCSE بھی پاس نہیں کیا اور نہ ہی کر پا رہے ہیں، کیونکہ وہ 2 3 مرتبہ اس میں انٹر ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو کچھ باتیں میں کہنا چاہوں گا، وہ ایسے لوگ جن کو ڈیفیکلٹی ہے یہ سرٹیفکیٹ کرنے میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف نئی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے ڈپلومے کی، آپ اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہی لینا چاہتے ہیں تو مختلف
جو ادارے ہیں وہاں پہ اس کی تیاری شروع کروائی گئی ہے. آپ کو آن لائن کافی مواد مل سکتا ہے. آپ لازمی طور پہ 100% تیاری کریں. اگر آپ یہی لازمی لینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لے سکیں گے محنت کرنے سے، پھر 1-2 مہینے کام چھوڑ کے فل ٹائم اس کو دے کے دیکھیں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کلیئر کر جائیں گے، کیونکہ دیکھا گیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے یا اپنے دماغ کو ایک طرف نہ لگا کے رکھنے کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے جب تک وہ اپنی 100% ایفرٹس پٹ نہ کریں اس وقت تک ان کو کامیابی نہیں ملتی. ان فارمولے سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ کام چھوڑ کے دیکھیں اور 100% ذرا ٹائم دے کے دیکھیں تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو کمزوری ہوگی وہ دور ہو جائے گی. ابھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں لنک شیئر کروں گا، لنک نمبر 2 نیچے، وہ اسپین نیشنلٹی کی سرٹیفکیٹ میں آپ کو مدد دے گا. اس میں کچھ ایسے کوشچنز ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ اس میں رہتے ہیں. صرف آپ نے کوشچن نہیں ریڈ کرنے، اس کے نیچے جو ہے آپ کو ان کے آنسر بھی ملیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ MCQs کوشچن ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن. اس میں سے 3-4 آپشن ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں جو نیچے آپ کو کوشچن دیے گئے ہیں ان کو ریڈ کیجئے گا، اس کا جو آنسر آپ سمجھتے ہیں وہ سوچئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے دیکھیے گا لسٹ میں کہ اس کا صحیح آنسر کون سا ہے. اگر اس میں آپ غلط ہوں تو اس کوشچن کو لازمی طور پہ تیار کریں. یہ وہ کوشچنز ہیں جو بار بار ایگزام میں آئے ہیں اور زیادہ تر لوگ ان میں فیل ہوئے ہیں. یہ کوشچنز اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کافی زیادہ امید ہوگی کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بہت کم مارکس سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. ایسے جو ہے وہ دل یا دوست کی نسبت کافی زیادہ آسان ایگزام ہے. 1 جنوری 2026 کو ایک اہم قانون کی منظوری دی گئی ہے جس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. یہ اہم قانون کون سا ہے؟ یہ محکمہ ٹریفک کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے. اگر 2026 کے بعد آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کو بھاری جرمانہ اور آپ کے پوائنٹس وغیرہ کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے لائسنس کی پرابلم ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس قانون پہ لازمی طور پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اصل میں یہ قانون کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب خدا نخواستہ کبھی روڈ پہ ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم ٹرائی اینگل جو ہے اپنی جو گاڑی ہے وہاں سے نکال کے ایک 100 میٹر پہ اور ایک 50 میٹر پہ اور دوسرا 100 میٹر پہ ایسے رکھ دیتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والی جو ٹریفک ہے ان کو پتہ چل سکے کہ آگے ایمرجنسی میں کہ گاڑی جو ہے وہ خراب ہے یا خدا نخواستہ کی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے روڈ کی یہ لائن بلاک ہے. لیکن اب جو محکمہ ٹریفک ہے انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ 2026 تک آپ لازمی طور پہ ایک سرخ لائٹ ہوگی وہ آپ نے خریدنی ہے جو کہ کارڈ لیس ہوگی، وہ کوئی بھی تار نہیں ہوگی، وہ سلوں پہ چلے گی. کچھ لوگوں نے ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دی ہے. Amazon سے بھی لوگ منگوا رہے ہیں اور ویسے بھی آن لائن علی بابا سے بھی وہ بڑی تعداد میں پرچیز کر رہے ہیں. یہ لائٹ جو ہے آپ نے جیسے آپ کی گاڑی کو ایمرجنسی ہوتی ہے آپ نے یہ لائٹ جلانے کے بعد اپنی گاڑی کی چھت پہ لگا دینی ہے. اس لائٹ کے نیچے ایک مقناطیس لگا ہوا جو چپک جاتا ہے لوہے کو، وہ آپ کی گاڑی کی چھت پہ چپک جائے گا اور یہ لائٹ جو ہے یہ بلنک کرتی ہے اور بہت دور سے نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایمرجنسی ہے روڈ پہ، جس کی وجہ سے جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی گاڑی کی رفتار کو کم کر لیتے ہیں. یہ لائٹ جو ہے یہ مسٹ کر دی گئی ہے اور یہ 1 جنوری 2026 سے تمام گاڑیوں کے اندر ہونی چاہیے ورنہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. رینتا 2022 میں کچھ اہم تبدیلی کی گئی ہے. اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ 2023 کا کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ انفلیشن کی وجہ سے مشکل سال ثابت ہو سکتا ہے تمام رہنے والوں کے لیے، نہ صرف اسپین میں بلکہ یورپی یونین میں، خاص طور پہ کیونکہ جنگ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل بڑھے ہیں. اب رینتا جو ہے وہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال منیمم 14,000 تھا، جن کا رینتا سالانہ 14,000 ہوتا ہے وہ رینتا نہ بھی ڈکلیئر کرائیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب یہ بڑھا کے 15,000 رینتا کر دیا گیا ہے کہ 15,000 تک آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ رینتا نہیں بھی ڈکلیئر کرواتے تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. لیکن اگر 15,000 سے زیادہ آپ کا رینتا ہوتا ہے تو پھر آپ نے لازمی طور پہ ڈکلیئر کروانا ہے. یہاں پہ ایک آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ رینتا اگر آپ کا 14,000 سے کم بھی ہے اور آپ کا 15,000 سے بھی کم ہے
جو کہ ابھی نیا رینتا اناؤنس ہوا ہے، پھر بھی میری آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنا رینتا لازمی طور پہ ڈکلیئر کروائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ یودا اپلائی کریں گے، کسی جگہ پہ کوئی بھی کام اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ سے رینتا مانگا جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے میں نے رینتا ڈکلیئر نہیں کروایا تو وہاں پہ آپ کی نومینل مانگی جائے گی، یعنی کہ آپ جو کرنٹلی کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے رینتا جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ہر آفس میں ہر جگہ پہ مانگا جاتا ہے، خواہ وہ یودا دیال کلیئر ہو، نارمل یودا ہو، کوئی بھی جگہ ہو۔ اس وجہ سے آپ ڈکلیئر کرائیں، بے شک آپ کی انکم جو ہے وہ 14 سے 15 سے کم ہو، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو یہ رعایت مل جائے گی، لیکن اگر آپ کروا بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔